صرف 11 مرتبہ پڑھتے ہو، کوئی بھی آپ دعا کرتے ہو تو ہاتھ آپ نے چہرے پر نہیں ملا ہوا ہوگا، اس سے پہلے آپ کا سوال قبول ہو چکا ہوا ہوگا۔ یہ میرا وعدہ بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو خود آزمایا ہوا ہے۔ آپ کا مسئلہ سیکنڈ میں حل ہو جائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اور جس کبھی آج تک میں نے توڑ کیا ہے، 1 گھنٹہ کے اندر اندر اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے توڑ کیا ہے، 1 گھنٹہ کے اندر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، اس چینل کے علاوہ میرا اور کوئی بھی وظائف والا چینل نہیں ہے۔ اگر تعویذ والا، وظائف والا، یا وہ چینل جس پر میں خود آ جاؤں تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر لوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ فیس بک پیج پر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لے، یا کمنٹ میں کوئی کہتے ہیں کہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا ایک ہی نمبر ہے 0319 22 81 462۔ اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا میں ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو تجربہ شدہ ہیں اور جو آزمودہ ہیں، اور آپ بھی ان کو آزمائیں اور ان کے بعد کمنٹ کر لیں۔ اچھا، عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، ان کے بعد عمل بھی ان کے اندر بتا دوں گا، واقعے کے اندر، لیکن واقعہ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ 20 پارہ کے پہلے پیج پر آدھا آیات ہے، پورا نہیں، آیات کا ایک حصہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ شادی تھی اور شادیوں میں شریک تھا، اور عن قریب بہت ہی بڑا فساد برپا ہونے والا تھا، اور بہت ہی جو ہے نا بڑی لڑائی ان کا خدشہ تھا۔ تو میں نے جیسے ظہر پڑھی، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جیسے میں نے ظہر پڑھی تو میں نے میرے بھائی تسبیح اٹھائی، یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ تسبیح میں نے اٹھائی ہے، اور صرف 100 مرتبہ میں نے پڑھا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف میں نے پڑھا، اور ان کے بعد 100 مرتبہ آیات کا ٹکڑا۔ کون سا ٹکڑا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بس 100 مرتبہ میں نے پڑھا۔ لڑائی، خوشی اور بہت ہی زبردست ماحول میں ایک دم چینج ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک دم سے اچانک کوئی میجک جو ہے نا ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دم اللہ کی فضل اور کرم سے ایک دم سے ماحول چینج ہو گئے، اور جو ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھتے ہو، کوئی بھی آپ دعا کرتے ہو، تو ہاتھ آپ نے چہرے پر نہیں ملا ہوا ہوگا، اس سے پہلے آپ کا سوال قبول ہو چکا ہوا ہوگا۔ یہ میرا وعدہ بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو خود آزمایا ہوا ہے۔ اب بہت سارے میرے بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ ہم نے فلان عمل آزمایا اور فلان عمل آزمایا اور فلان تعویذ ہم نے آزمایا، فلان نقش ہم نے لکھا، لیکن اس نے کوئی بھی اثر نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، ان میں 100% اثر ہوتا ہے، لیکن اگر کمی ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ ایک کمی یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی جادو، منتر، سفلی علم، کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، جس وجہ سے وہ اثر نہیں کر رہا۔ اب یہ دیکھ ایک مثال میں دیتا ہوں۔
اب ایک کمرہ ہے، وہ لوگ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اب دوسری بار بتا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر، کمرے کے اندر موبائل ہے اور ان پر بل آتا ہے، رنگ آتا ہے۔ اب دروازہ لاک ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو آپ موبائل کو تب حاصل کر پائیں گے جب آپ لاک کھولیں گے۔ جب تک لاک نہیں کھلتا تب تک آپ موبائل حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح مسئلہ ہے تو آپ سب سے پہلے توڑ کروا لیں۔ توڑ کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ سیکنڈ میں حل ہو جائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اور جس کبھی آج تک میں نے توڑ کیا ہے، 1 گھنٹہ کے اندر اندر اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے توڑ کیا ہے، 1 گھنٹہ کے اندر۔ توڑ تو 1 2 3 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کا اثر 1 گھنٹہ کے اندر ظاہر ہوا ہے۔ اچھا، تو توڑ یہ فرض ہے۔ توڑ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ فرض ہے، جب تک توڑ نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی کام اثر نہیں کرے گا۔ اچھا، اب اس طرح بہت بھائی ہیں، بہت بہنیں ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فلان مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اچھا، جب میں ان کو وظیفہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے وظیفہ نہ بتائیں، یہ عمل آپ خود کر لیں۔ تو الحمدللہ میں عمل کر سکتا ہوں، یہ نہیں، جب آپ سے نہیں ہو پائے گا تو ضرور بھی ضرور میں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میرے بھائیو، اپنے آپ کو پہلے تکائیں، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو، خود جو ہے نا تسبیح اٹھاؤ، خود مصلی پر اور جائے نماز پر کھڑے ہو۔ اگر آپ بالکل ہاتھ میں ایک بات آپ سن لیں، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو راشن آپ لاتے ہیں، آٹا لاتے ہیں، گھی لاتے ہیں، تب سالن وغیرہ ہر چیز بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ نے دکان میں بھی پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ خود اپنے چیز لے آؤں اور خود جو ہے نا کام کر لو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہوٹل پہ جاتے ہوں، صرف پیسے دیتے ہوں اور آرڈر دیتے ہوں، وہ چیز تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ بھی چیز آپ کو گھر سے آپ اچھی طرح کھا لیتے ہیں، لیکن جیب سے آپ کا پیسہ چلے جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کرتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، طریقہ کار یہ ہے کہ روز مرہ صبح اور شام، صبح یا شام، یا جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب بھی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، ان کے لیے 100 مرتبہ پڑھے، اسی وقت وہ حاجت قبول ہو جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، مشکل سے آپ نجات پالو گے۔ اور اگر آپ یہ معمول بناتے ہو کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتے ہو تو اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا 5 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، یا صبح یا شام صرف 100 مرتبہ۔ لیکن میرے خیال میں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ بہت آسان بھی ہے، اور اس میں ٹائم بھی نہیں لگے گا، اور آپ جو ہے نا چلتے جیسے آپ نماز پڑھتے ہو اٹھتے جو ہے نا یہ انگلی کے اوپر بھی جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول اور آخر کم از کم 1 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔